مرادار چاروکان چونکہ اپوزیشن کہتے ہیں آئی مروچی یک پرامن احتجاج کتا تو آنی گوشک ہمیشہ کہ اپوزیشن آئینی و قانونی حق کے نمائندگی واسطہ بھرپور جہد کا بلے دو منیم کا انتظامیہ کہتے ہیں اپوزیشن اراکینہ کو زیادتی کنگائیں یا آنی ہما کنات کہتے ہیں یا دری کہتے ہیں آہام اپوزیشن نے نمگا چسکن بو تو بجٹ کے ودی پیش کنک بھی آئیے توکا مگندے کہ ار ودہ اپوزیشن نظر انداز ہیں یا اپوزیشن اعتماد زورک نبی ہمیں حوالہ کا پتران کریں لیکن امراداری کنگائیں چکویٹھا سینئر صحافی تجزیہ کار باعزید کروٹی صاحب آئیے ہم گیشن کا پتران کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کروٹی صاحب بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں شریک ہیں. تو سر ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ جب بجٹ کا اجلاس آنے والا ہوتا ہے بجٹ کا ٹائم ہوتا ہے تو اس میں جو اپوزیشن کے ہر دفعہ کچھ خدشات ہوتے ہیں جو بجٹ اجلاس میں جو بجٹ کی کاپیاں ہیں وہ بھی اپوزیشن کی طرف پاڑ دی جاتی ہے. تو اس دفعہ بجٹ سے پہلے جو اپوزیشن اراکین ہیں آج اپوزیشن لیڈر سمیت دیگر اراکین نے وزیر اعلیٰ ہاؤس تک ایک ریلی نکالی. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو آنے والے سال کا بجٹ ہے ہمیں اس کو مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا اور ہمارے جو حلقے ہیں پچھلے بجٹ کی طرح اس دفعہ بھی نظر انداز ہوں گے. تو بنیادی طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے صرف جو او ایم پی ایس جس کا تعلق حکومتی جماعت سے ہے یا حکومتی اتحادی ان کو زیادہ پیسہ فنڈ نوازا جاتا ہے اور اپوزیشن جو ہے ہر دفعہ نظر انداز ہے کیوں؟ بہت شکریہ الطاف صاحب. مسئلہ یہ ہے کہ ہماری بدقسمتی یہ رہی ہے کہ ہم نے جو بھی یہاں حکمران رہا ہے ماضی میں اگر ہم جاتے ہیں ماضی میں دیکھتے ہیں یا ابھی دیکھتے ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ اس صوبے کی طرح صوبائی حکومت کی طرح انہوں نے صوبے کو نہیں دیکھا. جو بھی اقتدار میں رہا ہے جو پھر وزراء رہے ہیں زیادہ طاقتور جس بھی حکومت میں رہے ہیں چاہے ہم موجودہ حکومت کی بات کریں یا ماضی کی حکومتوں کی انہوں نے پہلے تو اپنے اضلاع میں بہت ہی زیادہ فنڈز جو ہے وہ لے کر گئے یا لے کر جاتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ پھر جب آپ کے جو زیادہ آپ پہ حکومت میں جو شخص ہوتا ہے ان پہ جو تنقید ہوتی ہے وہ اپنے سیاسی مخالفین کو کچلنے کے لیے ان کی ساکھ کو خراب کرنے کے لیے اور کیا رہاوا بنانے کے لیے کہ جی یہ لوگ کام نہ کرنے والے لوگ ہیں. چونکہ بلوچستان میں عام آدمی کی کو ایجوکیشن کی جو ریٹ ہے وہ بہت کم ہے ایجوکیشن تو اس وجہ سے پھر عام آدمی کے پاس یہ میسج جاتا ہے کہ جی آپ کا نمائندہ جو ہے وہ پیسے کہا جاتا ہے اگرچہ وہ حکومت نہیں رکھتا. پیسے پی ایس ڈی پی میں نہیں رکھے جاتے ہیں اپوزیشن کے جو حلقے ہیں جس طرح ہم نے پچھلی پی ایس ڈی پی میں دیکھا موجودہ حکومت نے بڑے ایک میں یہ کہوں گا کہ بہت ہی اکثر حلقوں کو نظر انداز کیا ہے جس میں خصوصاً اپوزیشن کے حلقے ہیں وہاں پہ فنڈز نہ ہونے کے قریب انہوں نے رکھے ہیں. اب اس طرح ہے کہ جو پچھلی پی ایس ڈی پی کو اگر ہم اٹھا کے دیکھیں تو اس میں 4 لوگوں کے علاقوں کے بڑے پیسے کی بات ہو رہی ہے جس میں وزیر اعلیٰ بلوچستان کا حلقہ ہے لسبیلا وہاں پر زیادہ فنڈز کچھ 4 سے 5 ارب روپے بتائے جاتے ہیں کہ ہے وہاں پہ رکھے گئے ہیں. اس کے بعد وزیر خزانہ کا کیچ ہے جو ان کا اپنا علاقہ ہے اپنا حلقہ ہے وہاں پہ اس ضلع میں 5 ارب روپے کے قریب رقم رکھی گئی تھی. پھر اس کے بعد وزیر CNW جو ہے موجودہ اس وقت کے وزیر خزانہ جو تھے عارف محمد حسنی ان کے حلقے میں تقریباً 5 ارب روپے کی رقم رکھی گئی تھی. کچھ یہی صورتحال اسپیکر بلوچستان اسمبلی کے حلقے کی قدوس بزنجو کے حلقے کی رہی تھی. تو اس سے یہ ہوا کہ جو NFC کا فارمولا ہے اس کے مطابق ہم جب ایک تو فنڈ تقسیم نہیں کرتے ہیں. پھر دوسری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے صوبے میں جو بھی اقتدار میں آتا ہے جس طرح میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ انہوں نے اس کو بطور صوبائی حکومت دیکھا ہی نہیں ہے. ہر شخص کی یہ کوشش رہی ہے. اگر مولانا واسع آئے ہیں تو انہوں نے کلا سیپلا کو اہمیت دی ہے. اگر حامد خان اچکزئی آئے ہیں تو انہوں نے کلا عبداللہ کو اہمیت دی ہے. اگر ڈاکٹر مالک آئے ہیں تو انہوں نے تربت کو اہمیت دی ہے. کچھ یہی صورتحال ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی اگر جام کمال آئے ہیں تو وہ تربت کو اہمیت دے رہے ہیں. پھر اس کے باثر جو وزراء ہیں جن میں ظہور بلیدی کا نام ہم لے سکتے ہیں عارف محمد حسنی کا ہم نام لے سکتے ہیں کہ ان کو اربوں روپے دیے ہیں جبکہ اسی کے نسبت اگر ہم پچھلی پی ایس ڈی پی پر ایک چھوٹی نظر ڈالتے ہیں تو اس میں ہمیں معلوم ہوتا ہے. باعزید صاحب آپ جو جن وزراء کا ہے جو حکومتی اراکین کا ذکر کریں تو محمد حسنی صاحب کا آپ نے ذکر کیا جو گزشتہ سال 2019 اور 20 کے بجٹ میں انہوں نے 9 ارب وزیر اعلیٰ صاحب نے ان کو دے دیے کہ انہوں نے کہا کہ چاگی کو ایک ماسٹر سٹی بنایا جائے گا.
تو اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ آج بھی چاگی پسماندہ ہے، تو وہاں 9 ارب اپنی جگہ بلکہ 20 لاکھ خرچ بھی نہیں ہوا. تو یہ جب فنڈ حکومتی جو خزانے سے نکلتے ہیں، ایک جو اپنے جو پسند کے ایم پی ہیں، وزیر ہیں، ان کو دے دیتے ہیں، اور ان کے بارے آپ بھی جانتے ہیں. ابھی تک تقریباً دوسرا سال ہے جو محمد حسنی صاحب ہیں، انہوں نے ایک بات بھی اسمبلی کے فلور پر نہیں کی. مطلب ان کے پاس یہ بھی نہیں ہے. اس کے باوجود اربوں روپے ان کے جاتے ہیں، ترقیاتی کام 1% بھی نہیں ہوتا. تو اگر ڈاکٹر مالک صاحب نے نکالے تو انہوں نے تربت میں کچھ ڈیولپمنٹ بھی کی. اسی وہی حال جو ہے جام صاحب کے حلقے کا ہے. تو جب کام نہیں ہوتے ہیں، یہ پیسے ظاہر سی بات ہے کرپشن ہوتے ہیں، تو حکومت پوچھتا کیوں نہیں ہے اس پہ؟ دیکھیں، یہی سب سے بڑا سوال ہر بلوچستانی کا ہے. جی، وہ یہی سوال کرتا ہے کہ یہاں پر پوچھنے والا کون ہے. اس کو تلاش کرتے کرتے مجھے ذاتی طور پر، چونکہ مجھے حالات واقعات پر میری ایک گہری نظر ہے، مجھے خود وہ شخص نہیں مل رہا کہ جس سے یہ سوال کیا جا سکے، جو عام آدمی کی جو تحفظات ہیں کہ وہ کون ان لوگوں کا احتساب کرے گا. جس طرح آپ نے وزیر عارف محمد حسنی کی بات کی ہے، وہ عارف محمد حسنی کو ابھی حالیہ جو کابینہ کا اجلاس ہوا، اس کے علاقے میں ان کے جو اپنا ضلع ہے چاغی کا، دالبنی کا، انہوں نے ماسٹر پلان بنانا تھا، اس کے لیے 10 کروڑ روپے رکھے گئے تھے. لیکن کابینہ میں ایک دم سے 1 ارب 40 کروڑ روپے اور 10 کروڑ بنائے جاتے ہیں. اچھا، کابینہ، میری اطلاع یہ ہے، کابینہ کی جو کچھ اکثر وزراء سے میری بات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کی کوئی منظوری نہیں دی، جبکہ منٹس آف میٹنگ جب آتے ہیں اس میں باقاعدہ طور پر اس چیز کی منظوری ظاہر کی گئی ہے کہ 1 ارب 40 کروڑ روپے جو ہے وہ جاری ہوں گے. اس میں سے اس سال جو ہے وہ 30 کروڑ روپے خرچ ہوں گے. اب یہاں پہ اگر کوئی سمجھتا ہے قانون کو کہ قانون کیا ہے، قانون یہ کہتا ہے کہ یہ 1 مہینہ، چونکہ مالی سال اب ختم ہو رہا ہے بلوچستان میں، اب پورے ملک میں، تو وہ پیسے جو ہے وہ 30 دن کے اندر کسی صورت خرچ نہیں کیے جا سکتے ہیں کہ وہ 30 کروڑ روپے جو ہم خرچ کر رہے ہیں. پھر یہ جو پروجیکٹ ہے جس کو عارف محمد حسنی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے اس کو بنانا ہے، اس کے لیے باقاعدہ طور پر اگر آپ کو یاد ہو عرب وفد آیا تھا، ان کے ساتھ اس وقت کے احسن اقبال جو وزیر پلاننگ تھے وفاق سے، وہ آئے تھے. تو لوگوں نے مطالبہ کیا تھا کہ ہمارے علاقے میں بڑے سارے لوگ آتے ہیں، عرب شیخ آتے ہیں، تو ہمیں جو ہے اس کے بدلے میں کیا مل رہا ہے. ہم یہاں سے ہمارے پاس ریکارڈک ہے، سینڈک ہے، تو یہ اس کے بدلے میں ہمیں کیا مل رہا ہے. تو پھر انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ یہ ماسٹر پلان کے پیسے وفاقی حکومت دے گی، جو کہ وہ منٹس آف میٹنگ کا حصہ ہے اس وقت کے. آپ ایک PC1 بنا کے ہمیں بھجوا دیں، ماسٹر پلان بنا دیں، ہم اس کے پیسے دیں گے. اب بدقسمتی یہ رہی ہے کہ وہ بالکل بھول گئے ہیں. پھر یہی حالت جس طرح اس حلقے کو پیسے جاری کیے جا رہے ہیں، میں خود حیران ہوں. کبھی کبھار تو مجھے کنوٹ صاحب، میں آپ سے ایک سوال جو ہے میں آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں، چونکہ آپ نے کچھ یہ بجٹ کے حوالے سے یا PSDP کے حوالے سے آپ کے کچھ تجزیاتی نوٹس بھی میں نے پڑھے، کچھ اسٹوری بھی آپ نے کوئٹہ شہر میں کیے ہیں، اور آپ نے یہ بھی ایک تجزیاتی نوٹ میں لکھا کہ اس دفعہ جب بجٹ پیش ہوگا اس میں جو ہے چاگی ہے، کیچ ہے یا لسبیل ہے، اس کو اہمیت دی جائے گی. لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جام صاحب جو ہیں اپنے ہی اراکین کو یا جو اپنے اتحادی جماعتوں کے اراکین کو ناراض کرتا ہے، صرف ایک ہی 2 لوگوں کو، 2 اراکین کو، منسٹر کو ترجیح دیتا ہے، اس میں ایک عارف محمد حسنی صاحب شامل ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کی ذاتی رائے اس پہ کیا ہے کہ وزیر اعظم صاحب سب کو ناراض کریں، اسپیکر صاحب بھی اسی پہ ناراض ہیں، تو اس کی اہمیت دینے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ میں خود اس چیز پہ، میں نے جیسے پہلے آپ کو کہا، اس پر مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ اس کے وہ سیاسی قد و کاٹ بھی اتنے بڑے نہیں ہیں جن لوگوں کو یہ سپورٹ کر رہے ہیں، جن میں عارف محمد حسنی بھی ہیں. چونکہ ہم بلوچستان کے لوگوں کے لیے تو بڑا آسان ہوتا ہے کسی سیاستدان کے بارے میں بات کرنا. مجھے خود سمجھ نہیں آتی کہ ایک ضلع ناظم سے پھر ایک دم آتے ہیں بندہ، پھر فائنانس ان کو مل جاتا ہے، پھر CNW میں وہ چلا جاتا ہے، جو منافع بخش محکمے ہیں وہاں چلے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد اس کے علاقے میں بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں. پچھلے مالی سال میں 2 ارب روپے صرف جاڑیاں اور روڈ کے یہ جو تھوڑی رنگ روغن تھے، اس پہ 2 ارب روپے چاغی کو ریلیز ہوا. اچھا، اس پہ جب شور مچتا ہے، اس شور کی آواز نہ CM کو سنائی دیتی ہے، نہ CM کو میرے خیال میں، یا تو پھر CM بے اختیار ہے. اب CM کی کیا مجبوری ہے یہ تو CM کو ہی بہتر پتا ہوگا. اب PSDP بن رہی ہے. اس میں بڑی حیرت کی بات ہے کہ PSDP جو ہے وہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری ڈیولپمنٹ نے بنانی ہوتی ہے. ان کی وہ اجلاس میں شریک نہیں ہوتے. چیف سیکرٹری جو اجلاس کرتے ہیں اس میں ان کو بلایا نہیں جاتا.
वहां से PND से कोई नुमाइंदा आता है, यानी हुकूमत के दरमियान जो है मतलब पसंद और नापसंद पर वो ओहदे सिर्फ वजूद रखते हैं, उसमें कोई और आ जाता है चीफ सेक्रेटरी के। मेरी जो अभी इतला है, चीफ सेक्रेटरी के जेर सदारत जितने भी PSDP के हवाले से इजलास हुए हैं उसमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान को मदऊ नहीं किया गया, वो नहीं आए हैं। कोई और शख्स है जिसका नाम दिया जाता है चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से, वही शख्स आकर के इस इजलास को अटेंड करते हैं और फिर उसके मिनट्स बनते हैं कि PSDP कैसे बनेगी। तो जाम साहब को शायद इसकी वजाहत वो मुनासिब भी नहीं समझते, या करना नहीं चाहते या कर नहीं सकते कि क्यों इतने मेहरबान है ये कुछ वज़रा पर कि उनको पैसे भी दिए जा रहे हैं, उनके मुतलिक शिकायत भी है वो भी सुनी नहीं जा रही है। और आम आदमी कहता है, अगर आप दालबंदी में आप किसी से पूछते हैं, चागी में आप किसी से पूछते हैं कि वहां पर उन लोगों का जो लोग हैं वहां पे, वो कहते हैं कि काम नहीं हुआ है, उसके बावजूद ये कह रहे हैं कि जी बिल्कुल काबीना के पूरी काबीना में, ये काबीना के इजलास में झूठ बोला जाता है, मिनिस्टर मीटिंग में इसको ला करके रिकॉर्ड करके कि जी इसको काबीना ने मंजूरी दी है। एक वजीर साहब है, उन्होंने कहा था कि जी इस तरह हम नहीं करेंगे अगर आप ये मास्टर प्लान के लिए पैसे। सर मेरा आपसे जो PSDP है, तो जब 2018-19 की बजट थी 88 अरब रुपए थी, उसके बाद 2019 और 20 में उनको तकरीबन 104 पे लाया गया। तो इस दफा महकमा खजाना के जो जरा हैं वो बता रहे हैं कि मजमूई जो है बजट का वो 430 अरब है, उसमें डेवलपमेंट बजट के 110 और जो गैर तरक्याती बजट है उसमें 320 अरब रुपए रखे जा रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर आपको क्या लगता है कि हर साल ये जो PSDP है, जो डेवलपमेंट बजट है, वो सही तरीके से खर्च होता है या इसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है करप्शन की नजर हो जाता है? देखिए, मुझे तो कभी कभार ये जाम साहब जब से वज़ीर-ए-आला बने हैं, हुकूमती सतह पर होने वाले इक़दामात पे मुझे हंसी आती है। इन्होंने सिर्फ नाम बदल लिए, नाम अंग्रेजी रख लिए, स्कीम वही चल रहे हैं जो पहले जो वारदात के तरीके थे उनके नाम सिर्फ बदल दिए। मैं क्वेटा की मैं बात कर रहा हूँ, क्वेटा के जहाँ पे जो टाइल का कारोबार एक शख्स यहाँ बैठ करके कर रहा है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जाम साहब से, आपकी तवज्जुह से जाम साहब से ये सवाल करता हूँ कि जाम साहब एक सर्टिफिकेट दे दे, या सेक्रेटरी CNW एक सर्टिफिकेट दे दे, जो टफ टाइल का कारोबार इस शहर में अरबों रुपए के लागत से इस शहर में टफ टाइल लगाए जा रहे हैं, जो कि रोड जो हम बनाते हैं उससे इसकी कीमत टफ टाइल की बहुत ज्यादा है। इसमें हाईकोर्ट बायजी साहब ये टफ टाइल की बात कर रहे हैं, तो क्या उसमें कुछ बासर शख्सियत का हाथ है, उसमें उसके पीछे हैं, उसमें उनको बहुत मुनाफा मिलता है जब हुकूमत टफ टाइल की बात कर रहा है, दरख्तों को जड़ से उखाड़ रहा है, क्या इसके पीछे बासर शख्सियत का हाथ है? देखिए, बिल्कुल, मैंने कहा ना कि ऊपर से नीचे तक एक किस्म की लाट बैठी हुई है। जाहिर बात है, जो चोरी होता है, उन चोरी में जब तक चौकीदार मुलविस नहीं हो, जब तक दूसरे लोग मुलविस नहीं हो, तो एक घर के अंदर आप नहीं दाखिल हो सकते हैं। कुछ यही सूरत हाल बलूचिस्तान की है। अब कोरोना के हवाले से आपको बड़ी मैं हैरत की बात बता दूं कि ये चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान जो है, मुझे समझ नहीं आती है किसको जवाबदेह है। ये सूबा चला रहे हैं या अपने घर के मामला चला रहे हैं? अभी इन्होंने जो PDMA है उनके लिए 9 करोड़ रुपए रिलीज किए गए हैं, सिर्फ उन्होंने फर्नीचर, तो कोई फिल्में बनानी है, तो कोई डॉक्यूमेंट्रीज बनानी है, उसके लिए। अब मेरी इतला यह है कि कोई 2 दिन पहले फिर उन्होंने फाइनेंस को एक रिक्वेस्ट की है कि 23 करोड़ रुपए इसकी रंग रोगन और फिल्मों के लिए और कंप्यूटर के लिए दिए जाएं। तो ये जब तक ऊपर के लोग मुलविस नहीं होते हैं, जब तक यहाँ पे इस तरह की बातें होती है कि चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से एक्सीएम्स को जोड़ा जा रहा है, CNW के जो SDOs है उनको जोड़ा जा रहा है कि उनको बड़ी एक्सेस है यहाँ इन बड़े दफातर में जाते हुए और चीफ सेक्रेटरी से मिलते हुए, तो ये बहुत सारे सवालात को जन्म दे देता है। जब तक मैंने कहा कि जी जिस तरह जब चीफ सेक्रेटरी चेक एंड बैलेंस रखने वाला चीफ सेक्रेटरी का ऑफिस है, उसमें जब तक ये हालत हो कि एक डॉक्टर जो है बलूचिस्तान की दवाई की खरीदारी के लिए MSD में एक डॉक्टर का सिलेक्शन चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान खुद करते हैं, जबकि उसी डॉक्टर पर अभी हम देख चुके हैं कि बतौर DG बड़े सारे करप्शन के इल्जामात है कि उन्होंने DG के तौर पर जो कोरोना के अद्वियात खरीदे हैं, इसको चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान ने लाके फिर 3 अरब रुपए की अद्वियात की खरीदारी का सरबराह MSD में लगा दिया। तो ये बहुत सारे सवालात है कि जिनके मुतालिक इंक्वायरियां हो रही हैं, आप वो नहीं। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया बायजीद करोटी साहब, टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया आपका। मनाजर चारकम बायजीद करोटी साहब का पुत्रान कनगा ब्रेक की जरूरी 50 में